فائر سیفٹی اقدامات مکمل نہ کرنے والی عمارتیں سیل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب، کہا فائر سیفٹی اور ہائیڈرنٹ سسٹم کی لازمی تنصیب ہوگی۔ فائر فائٹنگ کے تمام آلات فعال اور اپ گریڈ ہونے چاہیے۔ عمارتوں کے تحفظ کے لیے SOPs جاری کیے گئے ہیں۔ تمام عمارتوں میں سیفٹی آلات کی مؤثر جانچ پڑتال کی جائے۔ کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے۔ کمرشل مارکیٹیں 30 دن کے اندر اپنے فائر ہائیڈرنٹس لگائے۔ ریسکیو کا سب سے اہم کام لوگوں کی زندگیاں بچانا ہے۔ بوائلر اور سلنڈر کی انسپیکشن بہت ضروری ہے۔ ڈی سی باولپور سید حسن رضا کی زیر صدارت فائر سیفٹی بارے اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت اقدامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی کے افسران کو فائر سیفٹی قوانین پر سخت عمل درآمد کی ہدایات۔ کہا بلند و بالا عمارتوں میں فائر الارم، ایمرجنسی ایگزٹ اور ہائیڈرنٹس لازمی ہے۔ ڈی سی سید حسن رضا کی میپکو کو خطرناک اور لٹکتی بجلی کی تاریں ہٹانے کی ہدایت۔ عمارتوں میں CCTV، اسموک ڈیٹیکٹر اور فرسٹ ایڈ آکسیجن سلنڈر نصب کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ بیسمنٹ میں گیس سلنڈر، بوائلر اور کچن لگانے پر پابندی ہے۔ بازاروں سے تجاوزات ختم کریں، داخلی و خارجی راستے کھلے رکھیں۔ فائر سیفٹی اقدامات مکمل کیے بغیر کسی عمارت کو NOC نہیں ہوگا۔ کپڑا، پلاسٹک، لکڑی گتا مارکیٹس اور LPG دکانوں میں فائر آلات لازمی قرار۔ LPG کی غیر قانونی ری فلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اجلاس میں ایمرجنسی کی صورت میں تمام محکموں کے فوری ریسپانس پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ DC وہاڑی خالد جاوید گرایا کی زیر صدارت فائر سیفٹی اقدامات بارے اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کو فائر سیفٹی اقدامات پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت کی۔ کہا ملٹی سٹوری بلڈنگز، اونچی عمارتوں میں 30 دن کے اندر فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب یقینی بنائی جائے۔ تمام اونچی عمارتوں میں فائر ہائیڈرنٹس، الارم نصب اور ایمرجنسی ایگزٹ بنائے جائیں۔ میپکو بجلی کی لٹکتی ہوئی تاروں کو فوری ہٹائے۔ تمام کمرشل عمارتوں اور پلازوں میں بیرونی ہنگامی سیڑھیاں ہونی چاہیے۔ پلازوں اور بڑی عمارت میں سیفٹی مینیجر اور ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہونی چاہیے۔ CCTV کیمرے، اسموک ڈیٹیکشن نصب کیے جائیں۔ فرسٹ ایڈ باکس اور آکسیجن سلنڈر موجود ہونا چاہیے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، DC وہاڑی خالد جاوید گرایا کی زیر صدارت فائر سیفٹی اقدامات بارے اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کو فائر سیفٹی اقدامات پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت کی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر اولیاء میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے۔ سرکاری نرخوں اور مارکیٹ کی قیمتوں میں واضح فرق ہے۔ شہری مہنگے داموں سبزیاں اور پھل خریدنے پر مجبور۔ صرف موسمی سبزیاں، آلو، پالک، ساگ، شلجم، مولی کم قیمت کے باعث عوام کی پہنچ میں ہے۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کا راج برقرار۔ شہر میں موسمی سبزیاں قدرے سستی ہیں مگر عملی طور پر ان کی قیمتیں سرکاری ریٹ سے کہیں زیادہ ہیں۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق آلو 20، شلجم اور مولی 22 روپے فی کلو مقرر، جبکہ مارکیٹ میں آلو 35، پالک 30، ساگ 30 اور میتھی 40 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ دیگر سبزیوں کی بات کی جائے تو ادرک کا سرکاری ریٹ 270، عام مارکیٹ میں 350 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ کریلے کی سرکاری قیمت 160، مارکیٹ میں 200 سے 220 روپے فی کلو ہے۔ دیسی لہسن کا سرکاری نرخ 200 اور چائنا لہسن 445 روپے فی کلو مقرر ہے، جبکہ مارکیٹ میں یہی لہسن 500 سے 550 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ پھل بھی عام شہری کی دسترس سے باہر ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں انار 520، پپیتا 230، چیکو 240 اور سیب 332 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں یہی پھل 300 سے 650 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ سہیرہ طارق، روحی ملتان۔ رحیم یار خان کے چک 111P شرکی کا سرکاری فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند پڑا ہے۔ فلٹریشن پلانٹ سابقہ حکومت کے دور میں افتتاح کے بعد چند ماہ ہی چل سکا۔ علاقہ مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی پر عوامی حلقے حکومتی دعووں پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ رحیم یار خان کے نواحی علاقہ چک 111P شرکی میں نصب سرکاری فلٹریشن پلانٹ کئی سال گزرنے کے باوجود فعال نہ ہو سکا۔ یہ منصوبہ سابقہ حکومت کے دور میں بڑے دعووں اور تشہیر کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، مگر چند ہی ماہ بعد منصوبہ ناکارہ ہو کر رہ گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کی بندش کے باعث انہیں دور دراز علاقوں سے پانی لانا پڑتا ہے یا پھر مضر صحت پانی کے استعمال پر مجبور ہیں، جس سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ حکومت نے صاف پانی کا وعدہ کیا تھا، مگر آج بھی وہ ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ کئی بار شکایات کی ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ علاقہ مکینوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔
تاہم چک 111 شرقی میں بند پڑا فلٹریشن پلانٹ متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حکام اس سنگین مسئلے کا نوٹس کب لیتے ہیں۔ رپورٹ آپ نے جانی، ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر اولیاء میں ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہیں۔ عیدگاہ روڈ پر شروع ہونے والا کام اچانک روک دیا گیا۔ شہری کہتے ہیں ٹھیکیدار نے کام تو شروع کیا مگر اب مشینری لے کر رفو چکر ہو گیا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے سلمان ضمیر جی۔ سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ملتان میں ترقیاتی کام جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہو چکے ہیں، اور جہاں بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہاں یا تو ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر جا چکے ہیں یا پھر کام جو ہے وہ شروع سے ہی سٹارٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس وقت ہم موجود ہیں عیدگاہ روڈ پر، اور 8 مہینے قبل یہاں پر ترقیاتی کام شروع ہوا، اور تقریباً کوئی ہفتہ پہلے جو ہے وہ ٹھیکیدار نے یہاں پر کارپیٹ روڈ بچھانا تھا، اور ایک حصہ جو ہے وہ کارپیٹ کر کے دوسرا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ 2 وے روڈ جو ہے وہ سنگل وے پر ہو چکا ہے۔ اور میرا کیمرہ مین حبیب اگر دکھا سکے کہ یہ ایک کارپیٹ روڈ ہے، اور اسی پتلے سے روڈ کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس وقت دوسرا روڈ موجود ہے جس پر ابھی بھی پتھر موجود ہیں، گڑھے موجود ہیں، اور یہ وہ ایریا ہے جو کہ ٹھیکیدار نے ابھی بھی ادھورا چھوڑا ہوا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ہی اگر بات کریں ہم کارپیٹ روڈ کی، تو کارپیٹ روڈ جو ہے وہ سنگل بنایا ہوا، جس پہ 2 وے ٹریفک جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے۔ یہاں پر علاقہ مکین موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہیں گے کہ ٹھیکیدار جو ہے اس نے آدھا کام کیا اور آدھا چھوڑ کر چلا گیا؟ آدھا اس لیے کیا ہے کہ اسے حکومت کی طرف سے پریشر تھا، جبکہ اس نے پورا کرنا تھا۔ اب آدھے کی وجہ سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ دونوں طرف سے ٹریفک چل رہی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ڈیلی یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ ٹھیکیدار سے پوچھے تو وہ کہتا ہے جی مجھے پیسے نہیں ملے، لوگ حکومت کو کوس رہے ہیں، جبکہ حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ٹھیکیدار سارے پیسے لے چکا ہے، لیکن وہ صرف اپنی بچت کے لیے اور حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے آدھی روڈ اس نے بنائی ہے اور آدھی نہیں بنائی، اور آدھی جو بنائی ہے اس کی وجہ سے حادثات ڈبل ہو گئے ہیں۔ حادثات جو ہیں جی ڈبل ہو چکے ہیں، حکومت کی طرف سے پیسے پورے جا چکے ہیں، مگر ٹھیکیدار کی نااہلی جو ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اس روڈ پر ترقیاتی کام جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے اب سنگل روڈ جو ہے وہ اس وقت کنورٹ ہو چکا ہے 2 وے ٹریفک میں، اور اس وقت جو شہری ہیں وہ اذیت کا شکار ہیں کہ یہاں سے گزرتے ہوئے انہیں ایک دوہری اذیت جو ہے وہ جھیلنا پڑ رہی ہے کہ ایک روڈ ٹوٹا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارپیٹ روڈ کے اوپر 2 وے ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہے۔ انتظامیہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ فوری طور پر ٹھیکیدار کو اس روڈ مکمل کرنے کی ہدایت جاری کرے تاکہ یہاں کے مکین جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ جی بہت شکریہ سلمان ضمیر آپ کا۔ جلال پور پیروالا جوڈیشل کمپلیکس کو 24 سال بعد بھی گیس نہ ملنے کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس انوار حسین نے سوئی ناردرن گیس اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملتان بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر عدالت نے نوٹسز جاری کیے۔ گیس تنصیبات کے فنڈز کے استعمال پر سوالات اٹھ گئے۔ ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر عدالت نے اظہار برہمی کیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم خان کنڈی کی نجی دورے پر کندیا چشمہ آمد۔ آری ہائیڈل پاور اسٹیشن چشمہ عبد الاکبر خان اور آری گومل زام ڈیم محمد نعمان سے ملاقات۔ ہائیڈل پاور اسٹیشن کے فیاض حسین اور سہیل کروڑوی بھی موجود تھے۔ میاں والی سے تعلق رکھنے والے PS2 گورنر تنویر حسین ملک بھی گورنر کے ہمراہ تھے۔ فیصل کریم خان کنڈی نے ہائیڈل پاور اسٹیشن چشمہ کا دورہ بھی کیا۔ کچھ دیر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے بعد گورنر پشاور روانہ ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان محمد نعمان صدیق کا مختلف یونین کونسلوں کا دورہ، صفائی صورتحال کا تفصیلی معائنہ کیا اور شہریوں سے ملاقاتیں کی۔ ڈی سی کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو صفائی کا معیار مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ مرکزی بازاروں اور عام شاہراہوں سے گندگی فوری صاف کرنے کا حکم۔ کوڑا کرکٹ کے لیے کنٹینرز اور ڈسٹ بن نصب کرنے کی بھی ہدایت کی۔ کہا تاجر اور سول سوسائٹی صفائی کے حوالے سے تعاون کریں۔ صفائی نظام بہتر نہ ہونے پر کانٹریکٹرز کو حتمی وارننگ دے دی۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورایا کی زیر صدارت ضلعی افسران کا اجلاس ہوا۔ ضلعی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی تمام افسران کو کارکردگی مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ کہا ستھرا پنجاب کے تحت شہر اور دیہات صاف ستھرے نظر آنے چاہیے۔ بیوٹیفیکیشن پلان کے تحت شہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ PHA پارکس اور گرین بیلٹس کو خوبصورت بنائے۔ مزید کہا کہ پنجاب صاف پانی اتھارٹی فلٹریشن پلانٹس کو جلد فنکشنل کرے اور واسا سیوریج واٹر سپلائی کو بہتر بنائے اور مین ہولز کو لگائے۔ ڈی سی کی انسداد تجاوزات، انسداد اسموگ اور پلاسٹک کے استعمال کی روک تھام کے لیے متحرک ہو کر کام کرنے کی بھی ہدایت۔ کوٹ عدم میں نئے تعینات ہونے والے DSP وسیم اکبر لاغاری نے چارج سنبھال لیا۔ وسیم اکبر کی چارج سنبھالتے ہی سرکل کے SHO سے میٹنگ،
बोले सबसे पहले साइलिन की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए, मजलूम की दाद रसी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। उनका कहना था कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों की जानिब से तैनाती पर मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर के ऑफिस में खुली कचहरी में आए सालीन ने सीपीओ को मसाइल से आगाह किया। सीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी हल के अहकामात जारी किए। सीपीओ का कहना था कि मुअज़्ज़ज़ शहरी हमारे लिए काबिल एहतराम है। सीपीओ ने अफसरान को हिदायत की कि इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर अवामी दादरसी के लिए इंतजामिया सरगर्म हो गई। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ की नवाही इलाका कुतुबपुर सादात आमद। डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में खुली कचहरी लगाई। एडीसी सैयद वसीम हसन, लियाकत अली गिलानी, एसी फैसल वलीद भी मौजूद थे। खुली कचहरी में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। डीसी का कहना था खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद ऑन ग्राउंड अवामी मसाइल हल करना है। सरकारी मुलाजमीन, अवाम के खादिम, अवाम के हकूक दिलाना हमारा फर्ज है। मसाइल हल के लिए मकामी अफराद पर मुश्तमिल यूसीस कमेटियां कायम की जा रही हैं। चेक एंड बैलेंस के तहत हुकूमती कामों की निगरानी जारी है। अवाम ने जिले इंतजामिया की काविशों को खराजे तहसीन पेश किया। डीपीओ लोधरा अली बिन तारिक की जीएसपी ऑफिस के रोड पक्का में खुली कचहरी। पुलिस के मुताबिक खुली कचहरी में 11 शहरियों से अपने मसाइल पेश किए। डीपीओ ने मसाइल के फौरी हल के लिए अफसरान को अहकामात जारी किए। डीपीओ ने कंप्लेंट सेल को शहरियों से फीडबैक लेने की हिदायत की। डीपीओ का कहना था कि मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल खुली कचहरी का बुनियादी मकसद है। अब खबर शामिल करते हैं दुनियापुर से, जहां पर महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार मुनक्किद किया गया। सहाफ़ियों के किरदार और हेल्थ पॉपुलेशन एलानिया को बेहतर अंदाज में अवाम तक पहुंचाने का वसीला करार दिया। तफसीलात से आगाह करेंगे याकूब ताहिर। मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। आज दुनियापुर में भी हेल्थ एंड पॉपुलेशन महकमे के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर मीडिया के हवाले से जो है पॉपुलेशन की आबादी की बढ़ती हुई तनासब की तरह से इनके किरदार को यहाँ पर सराहा गया। तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड पॉपुलेशन ऑफिसर जनाब मुदस्सर अब्बास हाशमी मेरे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे। आज यहाँ पे तहसील दुनियापुर जिला लोधरा में सहाफ़ी, कादरान, जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट के साथ जो है वो एक इंटरेक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद सहाफ़ी बिरादरी को इस बात का मैसेज देना है कि क्योंकि वो एक मुआशरे की आँख और कान की हैसियत रखते हैं, तो पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई बेहंगम आबादी का मसला है और उसके तदारत के लिए क्या जो है वो डिपार्टमेंट काम कर रहा है और माँ और बच्चे की सेहत और बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फे की जो अहमियत है उसको उजागर करने के लिए यहाँ पे आज इस सेशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें तहसील दुनियापुर के तकरीबन तमाम सहाफ़ी और जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट साहिबान ने शिरकत की है। जी बिल्कुल, मुदस्सर हाशमी साहब का यही कहना था कि सहाफ़ियों को बुलाने का मकसद यही था कि जहाँ तक आगाही हो सके, जहाँ तक घर घर जो है इस सिलसिले में हमने आगाही देनी है और इससे बेहतर। बावलपुर में अकायद मेडिकल कॉलेज पेट्रियोटेक्स के ज़ेर एहतमाम तीसरे इंटरनी रिव्यू कोर्स का इनेकाद कोर्स सादिक मोहम्मद खान अब्बासी में 2026 से 29 जनवरी तक जारी रहेगा। प्रिंसिपल डॉक्टर सोफिया फरोख के दूसरे रोज खुसूसी शिरकत और शुरा से खिताब किया। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर हामिद जोइया, प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी शरीक। कहा कोर्स का मकसद जदीद तरीका इलाज को डॉक्टर्स तक पहुंचाना है।